مطلب آخری بات، اور وہ یہ کہ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور کی نبوت واسطہ بنی انبیاء کرام کی نبوتوں کے لیے، اور واسطہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ سمجھ۔ یہ بات میں اس لیے کہنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی بھی عظمت کا کہ اس کے ذریعے سے دوسری عظمت کی نفی ہو جائے، یہ بڑا نازک مقام ہے، یاد رکھیے گا۔ عام طور پہ اس معاملے میں بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جب ایک شان کو لے کے چلتے ہیں نا تو دوسری شان ہٹ ہو جاتی ہے اور دوسری شان پہ زد پڑ جاتی ہے۔ انسان ہے نا، بشری کمزوریاں، کبھی غلو، کبھی مبالغہ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی رد عمل کے طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی اب دوسرے کو نہیں ماننا، یا اس کی تنقید کریں گے تو اس کی عظمت اجاگر ہوگی، یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں تو ہوتا ہوگا، دنیا کی دوستیوں دشمنیوں میں، دنیا کے تعلقات میں، کہ اس کو برا کہو گے تو اس کا اچھا ہوگا، اس کو اچھا کہو گے تو اس کا برا ہوگا، لیکن جو مقدس شانیں ہوتی ہیں نا ان کے درمیان ایسا کوئی تناقض اور تضاد اور تقابل نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ جیسے شان الوہیت ہے نا، سب سے بڑی شان شان الوہیت ہے، تو شان الوہیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شان نبوت پر حملہ کیا جائے، یہ شان نبوت کو ہٹ کرنا یا ادھر تنقیص لے جانا اور نفی کرنا اور گرانا اور گھٹانا اور پھر یہ سمجھانا کہ ہم الوہیت کی شان کو اجاگر کر رہے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جیسے کہ لوگوں نے کتابوں میں یہ کیا ہے، بھئی یہ اسی مقصد کے لیے لکھا گیا ہے کہ نماز میں جیسے دھیان اللہ کی طرف رکھوانے کے لیے کہ جی پورا خلوص رہے اور حضوری رہے، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جی اگر حضور کا خیال بھی آیا تو ایسا ایسا ہے، ایسا۔ اب میں پورے جملے نہیں دہرا سکتا، یہ اس لیے میری ایک صاحب سے بات ہو رہی، میں نے کہا بھئی یہ کیا، حضور کا خیال بھی آ گیا تو ایسا ایسا ہے، اتنی بری تشبیہ دے رہا ہوں، اتنی بری تشبیہ، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال اقدس کی توہین ہے، خود رسول اللہ کی توہین ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں، ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ فوکس کرنا ہے اللہ کی طرف، نماز ہے حضوری کا مقام، تو چونکہ فوکس کرنا ہے اللہ کی طرف، اس لیے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا کوئی خیال آئے تو اس کی حیثیت یہی ہوگی۔ میں نے کہا معاذ اللہ، کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی نماز میں کسی کا ذکر ہی نہ آنے دیتا، اس نے تو اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھوا دیا، اور تم کے لوگ خیال بھی آیا تو ایسا ایسا، یہ کیا ہے؟ ایسے ہی ایک صاحب نے لکھا ہے تقویت الایمان میں، تقویت الایمان جو ہے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ساری مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، یہ اللہ کی شان بتا رہے ہیں، ساری مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، بتائیے۔ اب یہ اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو کہا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ ایسی ایسی ہے، تو یہ تو پھر ان کی تنقیص ہو گئی، یہ تنقیص ہو گئی۔ یہ تو دنیا میں بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا نا، کوئی اپنے باپ کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی ماں کی تنقیص کرے گا؟ کوئی بڑے عالم کی شان بیان کر کے چھوٹے عالم کو گالی دے گا؟ نہیں۔ کوئی سینئر کی تعریف کر کے جونیئر کا مذاق اڑائے گا؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بات، یہ پہلو بڑا خطرناک ہے۔ دنیا میں جو گمراہیاں پھیلی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی تو اس شان کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے نبی کی شان میں تخفیف کی جائے، تنقیص کی جائے اور ان کے مقام کو فروتر سمجھا جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، مگر کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی شان بیان کروں جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک نعت لکھی اور اصلاح کے لیے وہ آئے اور کہا کہ میری نعت کی ضرورت سن لیں، اس کی اصلاح فرما دیں اگر ضرورت ہو تو۔ انہوں نے کہا شان یوسف جو گھٹی تو یہیں آ کے گھٹی۔ تو مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو، کیا یہ بارگاہ گھٹانے کے لیے آئی ہے؟ ارے بھائی اس کو یوں بھی تو کہہ سکتے ہو، اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کی شان گھٹا رہے ہیں حضور کی شان بیان کرنے کے لیے، نہیں۔ انہوں نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں، اس کو یوں کہو شان یوسف جو بڑی تو یہی آ کے بڑی،
یوں کہو نا کہ آپ کی بارگاہ سے بڑا ہی بڑا ہے، گھٹا تھوڑی. اسی طرح انہوں نے خود جو نعت کہی، دیکھیے اس میں کتنی خوبصورتی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی شان بیان کی، اور پھر ادھر حضور کی بات کی اور آپ کی والدہ ماجدہ کی. کتنا خوبصورت شعر ہے، اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے کہ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، معجزہ آ گیا پورا. اور ان کی والدہ ماجدہ کی شان بھی آ گئی، بی بی مریم کی. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان عالم، ہے عجب نشان عالم مگر آمنہ کا چایا. اس میں کوئی تنقیص نہیں ہوئی. اسی طرح وہ فرماتے ہیں دیکھو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کوئی تنقیص نہیں. یہ ہے طریقہ، مگر لوگ نہیں سمجھتے اور لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا جب یونس علیہ السلام کی شان میں توہین ہونے لگی تھی، لوگوں کے اندر شاید پہلے سے یہ بات تھی، یہود و نصارہ کے ذریعے سے آئی ہوئی تھی. کیا قصہ تھا؟ آپ نے فرمایا اسی بات کو روکنے کے لیے کہ میرے مقابلے میں تم یونس علیہ السلام کی توہین کرو، نہیں. فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، تو مجھے یونس بن متہ پہ فضیلت مت دو. کیا مطلب؟ یعنی ایسی فضیلت مت دو کہ اس میں میری فضیلت بیان کرتے کرتے تم یونس علیہ السلام کی فضیلت سے منکر ہو جاؤ. نہیں، یہ مطلب ہے اس کا، ورنہ آپ تو افضل الانبیاء ہیں. تو یہ حدیثوں کو اس طرح سمجھنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے، اور اس میں عقیدے کی حفاظت ہے، کسی نبی کی توہین نہ ہونے پائے. یہی مسلمان کا اعزاز ہے کہ یہود و نصارہ ایک نبی کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے، ایک کو کا احترام کرتے ہیں، دوسرے کی توہین کرتے ہیں. یہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتے. اور مسلمان کا یہ مقام ہے اور یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی عدل توہین بھی مسلمان کے ایمان کی نفی کر دیتی ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. اب جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ یہاں پر واسطہ بنے نا آپ انبیاء کرام کی نبوت ہوگا، تو یہ واسطہ کس قسم کا ہے؟ یہ واسطہ جو ہے، یہ واسطہ فی العروض نہیں ہے، یہ واسطہ فی الثبوت ہے. ہاں، واسطہ فی العروض. واسطے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واسطہ فی العروض ہوتا ہے، ایک واسطہ فی الثبوت ہوتا ہے. دیوبند مسلک کے جو بانی ہیں مدرسہ دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ آپ واسطہ فی العروض ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ واسطہ فی الثبوت ہیں. اب اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، واسطہ فی العروض میں جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جو نبوتیں ہیں وہ حقیقی نہیں رہتی ہیں. یعنی حضور کی شان تو بیان ہو رہی ہے کہ آپ کی نبوت حقیقی ہے، مگر انبیاء کی نبوتیں حقیقی نہیں رہتی، سب مجازی ہو جاتی ہیں. یہ واسطہ فی العروض میں ہوگا. واسطہ فی العروض کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز واسطہ بنے تو وہ وہی حقیقت میں متصف ہو، اور جو ذی واسطہ ہے نا، جس کے لیے واسطہ، وہ متصف نہ ہو. یہ واسطہ فی العروض ہوتا ہے. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی آپ کے لیے حرکت کا واسطہ بنی، اب وہ چل رہی ہے تو آپ بھی چل رہے ہیں، لیکن اصل میں گاڑی ہی چل رہی ہے، آپ نہیں چل رہے. متصف گاڑی ہے، حرکت سے متصف گاڑی ہے، آپ نہیں. آپ تو اس میں بیٹھے ہیں اس لیے آپ چلتے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ حقیقت میں نہیں چل رہے. تو چلنے کا وصف آپ کا حقیقی نہیں ہے، گاڑی کا جو وصف ہے یہ حقیقی ہے. یہ ہے واسطہ فی العروض، کہ اس میں جو واسطہ ہوتا ہے وہ متصف ہوتا ہے حقیقتاً، اور جو ذل واسطہ ہوتا ہے وہ متصف نہیں ہوتا، وہ مجازاً متصف ہوتا ہے. اب اگر کہیں کہ حضور واسطہ فی العروض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا حضور کی نبوت تو حقیقی ہے، باقی سب کی نبوت مجازی ہے، یعنی ان کے پاس حقیقی نبوت ہی نہیں ہے. یہ غلط ہے. یہ وہی بات ہو گئی کہ جو میں نے ابھی کہا کہ شان کو ایسے بیان کرنا ہے کہ دوسری شان ہٹ نہ ہو اور اس پہ زد نہ پڑے. یہ وہ مقام بڑا نازک مقام ہے اور یہ بڑی علمی قسم کی بات ہے. تو انہوں نے واسطہ فی العروض کا، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ واسطہ فی الثبوت ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واسطہ ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ واسطہ بھی متصف ہوتا ہے حقیقت کے ساتھ، اور جو ذی واسطہ ہے وہ بھی متصف ہوتا ہے، دونوں متصف ہوتے ہیں، پھر بھی یہ واسطہ ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے کاتب کا قلم، جب آپ قلم سے لکھتے ہیں نا،
اس وقت دو حرکتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک آپ کے ہاتھ میں حرکت ہے اور دوسری حرکت قلم میں. گو کہ قلم کی حرکت آپ کے ہاتھ کی وجہ سے، مگر قلم کے اندر حرکت ہے، قلم متحرک ہے. تو دیکھیے یہاں ہاتھ واسطہ بنا، مگر یہ واسطہ پھر ثبوت ہے، اس لیے کہ دونوں میں حرکت پائی گئی، دونوں متصف ہوئے حرکت کے ساتھ، مگر ایک واسطہ بنا اور دوسرا ذل واسطہ بنا. تو یہ ہے وہ چیز جس کو واسطہ فی ثبوت کہتے ہیں. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واسطہ فی ثبوت ہے کہ آپ کی وجہ سے اور انبیاء کو نبوت ملی، مگر ان کو جب نبوت ملی تو مجازن نہیں ملی، حقیقتاً ملی ہے. وہ بھی اپنی جگہ نبی ہیں، آپ بھی اپنی جگہ نبی ہیں. یہ ہے واسطہ فی ثبوت. تو یہ فرق ہے، یہ ایک ذرا سی اصطلاح ہے دیکھیں، مگر اس میں علمی طور پہ اتنا بڑا فرق ہے جو لکھا گیا ہے. میں نے اس کو واضح کر دیا. اس کو اب ہم عام طور پہ کتابوں میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو اسی لیے علماء سے پوچھ لیا کریں کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے. تو یہ واسطہ فی ثبوت اور پھر عروض کا فرق یہاں سے واضح ہوتا ہے. ہم یہاں پر اسی طرح مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ مرکز ہے، اور تمام نبوتیں اس مرکز کے دائرے میں چکر لگاتی ہیں، اور وہ سب روشن ہیں. آپ بھی کی نبوت بھی روشن ہے اور ان کی نبوتیں بھی روشن ہیں، مگر آپ کی روشنی سب پر غالب ہے اور سب کی روشنی آپ کی روشنی سے روشن ہے. یہ ہم کہتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.